السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک کرنے والے ہیں اسٹوری جس کا نام ہے میاں نکھٹو۔ یہ اردو کی ایک بہت اچھی کہانی ہے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے، حرکت میں برکت ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری کہانی۔ خدا، علی اور حمزہ تینوں بہن بھائی اپنی دادی جان کو گھیرے ہوئے تھے۔ خدا سب سے بڑی تھی، علی اس سے چھوٹا اور حمزہ سب سے چھوٹا مگر سب سے بڑی پٹاخہ۔ دادی کے سر میں درد تھا۔ خدا تو خاموش رہی مگر دونوں بھائیوں، خاص طور پر حمزہ نے شور مچانا شروع کیا۔ دادی جان کہانی، دادی جان کہانی۔ دادی کو تینوں سے بہت پیار تھا، کہنے لگیں، اچھا بھائی تم ہو تو صحیح۔ خدا تم میرے اس طرف آؤ اور حمزہ کو اپنے پاس بٹھاؤ، نہیں تو یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے۔ علی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا اور تینوں دادی کے بستر میں ان کے آس پاس جم گئے۔ دادی جان نے 2 گھونٹ پانی پیا اور کہا، اچھا تو سنو میاں نکھٹو کی کہانی۔ دادی نکھٹو کیا ہوتا ہے؟ حمزہ اور علی نے ایک ساتھ چلا کر کہا۔ دیکھو اتنی زور سے نہیں بولا کرتے، میرے سر میں پہلے ہی درد ہے۔ دادی جان نے سب کو خاموشی سے بٹھا کر کہانی شروع کی۔ نکھٹو کہتے ہیں جو کام کاج نہ کرتا ہو۔ تو ایک تھے میاں نکھٹو، وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے مگر کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے اور پورا دن بستر پر آرام فرماتے تھے، جس کی وجہ سے گھر کا خرچہ چلنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اسی پریشانی کو لے کے باہر نکلے۔ راستے میں انہیں ایک بھیڑیا نظر آیا۔ بھیڑیے نے کہا کہ میاں نکھٹو تم کہاں جا رہے ہو؟ میاں نکھٹو نے کہا کہ میں اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ بھیڑیے نے کہا، اچھا تم میری ایک پریشانی کا حل معلوم کر دو۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میں دن بدن سوکھتا جا رہا ہوں اور مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملتا اور میرا دل بھی نہیں چاہتا کچھ کھانے کا۔ میاں نکھٹو نے کہا، جیسے ہی مجھے اس پریشانی کا حل ملے گا میں تمہیں آ کے بتاؤں گا۔ میاں نکھٹو تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک سیب کا درخت ملا۔ اس نے میاں نکھٹو سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ سیب کے درخت نے روتے ہوئے کہا، اچھا تو میری بھی ایک پریشانی کا حل ڈھونڈو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میری جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اس کی وجہ سے میں زمین سے پانی نہیں پی پاتا۔ میاں نکھٹو نے کہا، اچھا چلو پریشان نہ ہو، میں جیسے ہی اس چیز کا حل ڈھونڈوں گا میں تمہیں آ کے بتاؤں گا۔ میاں نکھٹو تھوڑا ہی اور آگے گئے کہ انہیں تالاب میں ایک مچھلی نظر آئی۔ اس نے میاں نکھٹو سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میاں نکھٹو نے کہا کہ میں اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ مچھلی نے کہا کہ میری بھی ایک پریشانی کا حل ڈھونڈو، میں تمہاری بات ممنون رہوں گی۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میرے سینے میں جلن ہے جس کی وجہ سے مجھ سے سانس نہیں لی جاتی۔ اچھا چلو تم پریشان نہیں ہو، مجھے جیسے ہی اس چیز کا حل پتہ چلے گا میں تمہیں آ کے بتاؤں گا۔ میاں نکھٹو نے کہا۔ میاں نکھٹو بہت تھک گئے اور سستانے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ پیڑ کی شاخوں میں سے کوئی اتر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ تمہاری پریشانی کیا ہے، مجھے بتاؤ۔
میاں نکھٹو نے کہا، میرے گھر میں بہت غربت ہے، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے اور فاقہ بھی رہتا ہے۔ میاں نکھٹو نے کہا کہ آپ ایسی ایک دعا کریں جس سے دولت میری طرف بڑھ کر آئے۔ ان بزرگ نے دعا کرنے کے بعد پوچھا، کوئی اور بات؟ اس کے بعد اسے یاد آیا کہ مچھلی، بھیڑیا اور درخت کی بھی پریشانی پوچھنی چاہیے۔ تو میاں نکھٹو نے ساری رو ڈالی۔ بزرگ نے ساری بات سن کر کہا، درخت کے نیچے سے خزانہ نکال دو تاکہ وہ پانی پینے لگ جائے، اور مچھلی کے پیٹ میں ایک ہیرا ہے وہ بھی نکال دو تاکہ اس کی سانس بحال ہو جائے، اور بھیڑیے سے کہنا کہ اسے جو بھی نکما آدمی نظر آئے وہ اسے کھا جائے، تو ان تینوں کی تربیتیں صحیح ہو جائیں گی۔ تو میاں نکھٹو یہ ساری باتیں سن کر اٹھ کر چل پڑے۔ راستے میں انہیں مچھلی نظر آئی۔ میاں نکھٹو نے مچھلی کو بتایا کہ تمہارے پیٹ میں ایک ہیرا ہے، تم اسے نکال دو، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ مچھلی نے کہا کہ تم میرے پیٹ میں سے ہیرا نکال دو تاکہ میری طبیعت صحیح ہو جائے۔ میاں نکھٹو نے کہا، نہ بابا نہ، میں کوئی کام نہیں کرتا، میں جا رہا ہوں۔ میاں نکھٹو کو راستے میں پیڑ دکھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تمہارے نیچے ایک خزانہ ہے، تم اس کو نکال دو، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ درخت نے کہا کہ تم یہ سارا خزانہ نکال لو تاکہ میں سارا پانی پی سکوں۔ میاں نکھٹو نے کہا، نہ بابا نہ، میں کوئی کام نہیں کرتا، میں جا رہا ہوں۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد انہیں ایک بھیڑیا نظر آیا۔ میاں نکھٹو نے وہاں سے ساری بات بتائی۔ تو بھیڑیے نے یہ کہا، تو ٹھیک ہے، تم سے زیادہ نکھٹو آدمی کون ہو سکتا ہے، میں تمہیں ہی کھا جاتا ہوں، اور وہ انہیں چیٹ پھاڑ کر کھا گیا۔ اس طرح سے کہانی ختم ہو گئی اور ہدا، علی اور حمزہ بھی سو گئے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔